مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہلاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ کسی جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جن کے بھی طریقے پر چلو گے راستہ پالو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہے۔ پھر ان سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے خصوصی یار 4 ہیں، جن کو ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا جس کو ہم نے ابھی تلاوت کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے اس طرح اگر تم ایمان لے آؤ گے، یعنی ایمان ان کا بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کے ایمان کو معیار بتایا، اگر ایسا ایمان لاؤ گے تو راہیہ ہو جاؤ گے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت سارے فتنے فساد دیکھے گا، لیکن تم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ اور اس میں آگے فرمایا ایسے موقع پر جہاں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی، اور آگے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میری سنت کے ساتھ ساتھ 4 خلیفہ جو ابوبکر، عمر، عثمان و علی ہیں، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہاں تک فرمایا مضبوطی سے پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، یہاں تک فرمایا۔ معلوم ہوا خلفائے راشدین کا مقام سب سے بلند ہے، سب صحابہ ہیں، ویسے سبھی صحابہ جنتی ہیں، لیکن ہم کچھ درجات ہیں جو سب سے آگے آگے ہیں، ان میں سب سے پہلے ابوبکر ہے، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، نمبر 2 پر حضرت عمر ہیں، نمبر 3 پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے ہی اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ آتا ہے اسلامی سال کا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ آتے ہی ہمیں قربانی یاد آتی ہے۔ وہ ایام گزر گئے جو ایک باپ اور بیٹے کی عجیب قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں ہر وقت، اور محرم جب آنے والا ہوتا ہے، یعنی آئندہ مہینہ محرم کا ہے، سال شروع ہوتا ہے اسلامی، اس مہینے میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سامنے آتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں بھی 2 واقعات بڑے بڑے پیش آئے ہیں، وہ آج کی اس مختصر سی مجلس میں بتانا مقصود ہے۔ ایک واقعہ بتانا مقصود ہے، دوسرا واقعہ مشکل ہے۔ 18 ذی الحجہ جو آج کے دو دن کے بعد آئے گی، آج تو 15 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور آگے 26-27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار لگے تھے۔ 3 دن کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہے۔ پہلی محرم کو حضرت عمر کی شہادت بتائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت حسین کی شہادت بہت بڑی ہے، ویسے حضرت عمر کی شہادت بھی کچھ کم نہیں ہے، حضرت عثمان کی شہادت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کون ہے حضرت عثمان؟ آج اسی کو بتانا مقصود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان ہے، ان کے ابا کا نام عفان ہے، ان کی والدہ کا نام اروہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کی نانی کا نام بیضاء، جن کو ام حکیم کہا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کہلاتی ہے، یعنی حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں ان کی سگی بہن ہے۔ حضرت عثمان کی نانی یعنی حضرت عثمان ماں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریشی کہلاتے ہیں، اور حضرت عثمان کا جو نسب ہے، سلسلہ نسب، یہ عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل جو ابرہہ والا واقعہ پیش آیا تھا اس کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی، اسلام سے پہلے بھی نہیں، اسلام کے بعد تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو حیا سے متصف اور حیا کے پیکر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں اتنی حیا ہے کہ ایک واقعے میں بتایا کہ آپ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ران کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنتے ہی آپ نے ران کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر بھی آئے تھے تب یہ نہیں کیا، حضرت عمر بھی آئے تھے تب یہ نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے یہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ ان کی خصوصیات میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی حضرت رقیہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب بدر کا موقع آیا، غزوہ بدر ہوا، تو بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے۔ حضرت عثمان بھی جانا چاہتے تھے لیکن حضرت رقیہ بیمار ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہیں رہیے مدینے میں، ان کی بیمار پرسی کیجیے، عیادت کیجیے۔ کہتے ہیں کہ وہ نہیں گئے۔ جب غزوہ بدر مکمل ہوا اور حضرت زید فتح کی بشارت دیتے ہوئے جب آئے تو حضرت عثمان حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے، انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں یہ افسوس رہا کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ ایک طرف بدر کے فتح ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، دوسری طرف حضرت عثمان اپنی بیوی اور سرکار کی بیٹی کو دفن کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بدر کا جو ہر صحابی کو جو درجہ ملا، جو ثواب ملا، وہ پورا کا پورا آپ کو بھی ملے گا۔ آپ ایک عذر کی وجہ سے نہیں آ پائے تھے، اس لیے ان کو بھی بدری شمار کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جنگوں میں شریک رہے، غزوہ احد میں بھی شریک رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا، سرکار نے مدینے میں ان کو قائم مقام بنایا تھا، امیر بنایا تھا، اور آپ گئے تھے، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے۔ حدیبیہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے ایک لشکر کے ساتھ 1400 کے قریب صحابہ تھے، وہاں جانے کے بعد آپ کو مکہ پہنچنا تھا، کسی وجہ سے روک دیا گیا، آپ رک گئے، اس کے بعد آپ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے مدینہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم دب کر کیوں صلح کریں، کیا وجہ ہے؟ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، اس میں آپ نے جس صحابی کو مکہ میں جو ہے تحقیق کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے رشتہ داران تھے۔ کہتے ہیں وہاں پہنچتے ہی یہاں پر کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہ حضرت عثمان ہے یا نہیں، کسی نے یہ افواہ پھیلائی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بیعت لی تھی کہ چلو حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اس کے لیے آپ نے بیعت لی تھی، اور حضرت عثمان چونکہ نہیں تھے وہاں پر تو ان کے ہاتھ کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بہت بڑے صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو بہت مشہور بات ہے کہ جیسے ہی مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ پانی کی بہت تنگی تھی، تو پانی کی پریشانی کے لیے چونکہ ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما، بیر روما پر لوگ پانی پینے کے لیے
جو ہے جاتے تھے، خریدنا پڑتا تھا، ایک یہودی کا کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ وہ یہودی بیچتا نہیں تھا، بہت منت سماجت کی، چونکہ وہ یہودی جانتا تھا کہ بہت پیسے مل رہے ہیں، سبھی لوگ وہیں سے پانی خریدتے تھے، بہت منت سماجت کی۔ تو حضرت عثمان سے اس نے یہ معاملہ کیا، آدھا آپ لے لو، آدھا میرے پاس رہنے دو، تھوڑا آپ بھی کماؤ، تھوڑا میں بھی کماتا ہوں۔ تو آدھا بیچ دیا حضرت عثمان کو۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے 12,000 درہم میں حضرت عثمان نے خریدا۔ 1-2 روپئے نہیں ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، اور چاندی اور سونا اس زمانے میں سیم تھا، اس زمانے میں نہیں۔ اس زمانے میں چاندی کی قیمت بہت ڈاؤن ہے، سونا بہت اونچائی پر ہے، لیکن اس زمانے میں سونا اور چاندی بالکل قریب 12,000 درہم۔ لکھنے والوں نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے، میں آپ کو کم قیمت بتا رہا ہوں۔ کسی نے پورے کنویں کی قیمت 35,000 درہم لکھی ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا، اور فرمایا کہ ایک دن آپ پانی پئیں گے یا پلائیں گے، اور ایک دن میری باری رہے گی۔ یہودی سے یہ معاملہ ہوا۔ وہ یہودی یہ سمجھتا تھا کہ عثمان بھی کمائیں گے، لیکن حضرت عثمان کو تو کمانا کہاں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خریدتے ہی مسلمانوں کو کہا آؤ اور آسانی کے ساتھ مفت میں پانی لے کر جاؤ، وقف کر دیا امت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کئی دن تک، بلکہ لوگ 2 دن کا پانی ایک ساتھ لے کر جاتے تھے، تاکہ ایک دن تو اس کی باری ہوتی تھی، اس وقت نہیں لے سکتے تھے۔ پھر وہ یہودی نے دیکھا کہ یہ تو سبھی لوگ آنے لگے، اس کے دل میں کھٹکنے لگا، اس نے کہا آدھا بھی واپس لے لو، دوسرا یعنی پورا خرید لو آپ۔ تو حضرت عثمان نے دوسرا آدھا بھی جو خرید لیا، 20,000 درہم، یا کسی نے لکھا ہے 35,000 درہم میں پورا کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میرے بھائیوں، پچھلے سال ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ بھی آپ کو پیش کرتا چلوں۔ اس وقت حضرت عثمان نے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بیر روما آج بھی موجود ہے مدینہ المنورہ میں، ابھی بھی ہے، اور اس جگہ کے اطراف میں کھجور کے باغات لگ گئے ہیں۔ اور پچھلے سال ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ میونسپلٹی کے اندر اس وقت کا جو شاہ فہد کا زمانہ تھا، اس وقت اس کو پوری بارڈر کر کے، جو کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے اس کو بارڈر کر کے جو ہے یہ پوری زمین حضرت عثمان کے نام پر رجسٹر کر دی گئی۔ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس سے جو سالانہ آمدنی ہوتی تھی کھجوروں کی، تو اس کا آدھا پیسہ غریبوں میں جاتا تھا، اور آدھا پیسہ جو ہے حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع ہوتا ہے، آج تک ہو رہا ہے۔ اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ اس سے ایک دوسری زمین خریدی گئی حضرت عثمان کے نام پر، اور وہاں ایک ہوٹل بنائی گئی، اور وہ ہوٹل کا نام فندق عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کے نام پر ایک ہوٹل تیار کی گئی، اور وہ ہوٹل آج شاید تیار ہو چکی ہوگی۔ پچھلے سال تو یہ بتایا جا رہا تھا ہو رہی ہے، ہو چکی ہوگی، اتنی عالی شان کہ اس کا سالانہ جو نفع ہے وہ 50,000 ملین بتایا جاتا ہے، وہ بھی ریال، روپے نہیں، 50,000 ملین ریال، اتنا پیسہ اس کا بتایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ پورے پیسوں میں سے آدھا غریبوں میں خرچ ہوتا ہے، آدھا حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع ہوتا ہے۔ کتنے اخلاص سے میرے بھائیوں اس وقت انہوں نے اس کو وقف کیا ہوگا، آج تک ان کے نام پر پیسہ جمع ہو رہا ہے، آج تک اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس جس وقت خریدا تھا، ایک مالدار نے آ کر کہا تھا مجھے بیچ دو، کہا بولو کتنی قیمت لگاؤ گے؟ اس نے قیمت لگائی، حضرت عثمان نے کہا اتنا نہیں، اس سے زیادہ۔ اس نے 2 گنا لگائے، کہا اس سے بھی زیادہ، 3 گنا لگائے، اس سے بھی زیادہ، اس نے 10 گنا لگا دی، تب بھی حضرت عثمان چپ نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ 10 گنا آپ کو اور کون دینے والا ہے، ذرا بتاؤ؟ کہا کون دینے والا ہے؟ وہ خدا دینے والا ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ ایک نیکی پر 10 گنا ملتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اس لیے وہ میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے،
حضرت عثمان کا. حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار آپ کے گھر 4 دن تک فاقہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کو پتہ چلا تو زارو قطار ہوئے اور پھر کئی ہدیہ لے کر سرکار کی خدمت میں پہنچے, کھانا وانا لے کر, اور 300 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنے پاس رکھیے. بہت محبت تھی میرے بھائیو. زہد بھی بہت تھا, اتنے مالدار تھے لیکن آپ کے بدن کے اوپر پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنا مالدار صحابی ہے. ان کے ساتھ لفظ غنی لگتا ہے, غنی کا مطلب ہی مالدار ہے. عثمان غنی یعنی عثمان مالدار, مالدار کا لفظ ان کے ساتھ لگتا ہے, لیکن حضرت عثمان ہمارے زمانے کے مالداروں کی طرح نہیں تھے میرے بھائی. بڑے زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو سخاوت. غزوہ تبوک کا وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا تھا. اس سے پہلے میں نے یہاں بتایا بھی ہے کہ آپ چندہ کر رہے ہیں اور کون دے گا. بار بار حضرت عثمان کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول 1000 اشرفیاں اللہ کی راہ میں, پھر پوچھ رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر پوچھ رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے رسول میں گھر جا کے آتا ہوں. پھر اشرفیوں کی پوری تھیلی اٹھا رہا ہے اور سرکار کے گود میں ڈال دی. سکے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ ادھر سے ادھر سکوں کو پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی گناہ بھی کر لے گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی مغفرت ہو چکی. اتنا اللہ کی راہ میں حضرت عثمان نے خرچ کیا. میرے بھائیوں, سرکار کا جب انتقال ہوا, انتقال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے. ان کا دور حکومت 2-2.5 سال کا رہا. اس کے بعد حضرت ابوبکر انتقال کر گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے جو وصیت نامہ لکھوایا تھا وہ بھی حضرت عمر سے لکھوایا تھا, حضرت عثمان سے لکھوایا تھا. حضرت عثمان لکھ رہے تھے, لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ وصیت نامے میں یہ لکھنا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون, یعنی ابوبکر کے بعد کون. تو لکھتے لکھتے جہاں خلیفہ کا نام آیا, حضرت ابوبکر چونکہ بیمار بہت تھے, بے ہوش ہو جا رہے تھے بار بار, کہتے ہیں جیسے ہی نام کا موقع آیا تو وہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان نے خود بخود عمر کا نام لکھ دیا وہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, حضرت ابوبکر نے پوچھا پڑھو کیا لکھا ہے, اوپر سے پڑھو. پھر اوپر سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب نام کا موقع آیا تو حضرت عثمان نے خود ہی عمر کا نام پڑھ دیا. ابوبکر نے فرمایا تمہاری ذہانت کو سلام کرتا ہوں, میں انہی کا نام لینے والا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. 10 سال کا دور حکومت حضرت عمر کا بہت مشہور ہے, اس کی تفصیل میں ابھی جا بھی نہیں سکتا ہوں. اور حضرت عمر کا واقعہ تو اس کے بعد آنے والا ہے, چونکہ 26-27 ذی الحجہ کی ان کا ایک قصہ ہے. پہلی محرم کو شہادت ان کی بتائی جاتی ہے. کہتے ہیں حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی, ان کو حضرت عمر کو جو شہید کرنے والے تھے فیروز نامی شخص تھا, بہت مشہور ہے. فجر کی نماز تھی, خنجر مارا گیا تھا. حضرت عمر شہید ہوئے 3 دن کے بعد انتقال کر گئے تھے خنجر کا وار لگنے کے بعد. اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ تیار کی تھی, کہا تھا کہ 6 آدمیوں کی میٹنگ ہوگی, اس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے. اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی تھا, حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی تھا, حضرت عثمان کا نام بھی تھا, حضرت علی کا نام بھی تھا, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا نام. 6 لوگوں کا نام تھا. ان میں سے کسی کو بنایا جائے. آپس میں کمیٹی بنائی گئی. پھر یہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا تھا 3 دن میں امیر متعین ہو جانا چاہیے. 6 لوگوں میں سے 3 نے یوں کہا کہ ہم چھوڑتے ہیں اور ہم رائے دے دیتے ہیں. ان میں سے ایک نے حضرت علی کا مشورہ دیا, ایک نے حضرت عثمان کا مشورہ دیا, اور ایک نے غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے. یہ 2 میں سے متعین کیے جائیں. مسجد میں جا کر یہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ میں بہت مختصر پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں مسجد میں جا کر انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت لی, حضرت علی نے بھی بیعت کی, اور سبھی صحابہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہاں سے حضرت عثمان کا دور شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں تقریباً 12 سال حضرت عثمان کا دور حکومت رہا. میرے بھائیوں 6 سال تو بہت امن سے گزرے, لیکن آخری 6 سال میں بہت فسادات ہوئے. میں اسی کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا, 5 منٹ کا وقت میرے پاس بچا ہوا ہے.
کہتے ہیں کہ حضرت عثمان آخری دور میں تھے، چونکہ کابل سے لے کر مراکش تک حضرت عثمان سب پوری تمام علاقوں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، بہت بڑی حکومت پھیل گئی تھی۔ ابو بکر میں اور پھیلی، حضرت عمر کے دور میں اور پھیل گئی، اور حضرت عثمان کے دور میں مزید پھیل گئی، بہت زیادہ اسلام پھیل رہا تھا۔ لیکن چونکہ مال بہت زیادہ تعیش اور عیش کچھ بڑھ رہا تھا، کہتے ہیں اس میں فتنہ اور فساد پھیلنا شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مجھے تم پر فاقے کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر مالداری کا خوف ہے، دنیا کا خوف ہے، پیسوں کا خوف ہے، مال کا خوف ہے۔ یہ مال بہت خطرناک فتنہ ہے، جب آتا ہے نا تو بہت خطرناک طریقے سے انسان کی زندگی چینج کرتا ہے۔ کہتے ہیں تعیش پرستی کچھ لوگوں میں آ گئی تھی، وہ اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی، اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی جس کی وجہ سے فسادی لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان پر غلط الزامات لگائے گئے، جھوٹ باتیں کہی گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف خلاصے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا گیا مدینہ المنورہ میں۔ 40 دن تک ان کے گھر کے اندر پانی نہیں پہنچا، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کون صحابی ہے میرے بھائیوں؟ آپ جہاں ابھی میں نے آپ کو ان کے تفصیلی حالات بتائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، اور ذی الحجہ کا یہی مہینہ ہے، حج کا موسم ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ یہ فتنے کے پاس آگے نہیں آ رہے تھے، کئی صحابہ گوشہ نشین ہو چکے تھے کہ باہر نکلنے میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان کے گھر کے باہر فتنہ پھیل رہا ہے۔ 3 بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 بڑے بڑے شخص ہیں، یہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حج کا ارادہ کر چکی ہیں، وہ بھی جانے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو جو ہے دروازے کا پہرے دار بنایا، یعنی حضرت عثمان کے گھر، حضرت عثمان کا گھر بہت بڑا تھا، اس کا دروازے کا پہرے دار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا، حضرت علی کے بیٹے سرکار کے نواسے۔ اور کہتے ہیں کہ اندر جو ہے بہت سارے لوگ تھے، عامی بھی تھے حضرت عثمان کے ساتھ، اور بہت کچھ صحابہ بھی تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں علاقوں میں تھے، اور جو ہے حضرت زبیر بن عوام نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو، جو گھر کے اندر لوگ تھے، اس کا امیر متعین کیا کہ آپ ذرا رہبری کیجیے۔ حضرت عثمان بار بار صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین ایک کام کیجیے، یا تو دوسرے دروازے کو توڑ کر آپ چلے جائیں گے۔ کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا مکے چلے جائیے، وہاں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ کہا مجھے کیا پتا، اگر مکے میں چلے گئے اور وہاں خون خرابہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں کہلاؤں گا، اس لیے وہاں نہیں جانا ہے۔ کسی نے کہا شام چلے جائیے، فرمایا شام بھی نہیں جا سکتا ہوں، سیریا اگر میں چلا گیا تو نبی کا جیوار میرے پاس سے چلا جائے گا، میں نبی کے قریب رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی نے کہا ہمارے پاس بھی بہت بڑی جماعت ہے، باہر نکل کر حملہ کر دیں، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کے اندر خون خرابہ ہو جائے۔ آپ منع فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ کر لیجئے، کسی نے یہ رائے دی، کوئی رائے پر، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے یہ فرمایا میرا سپورٹ وہ شخص کر رہا ہے جو کوئی بھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ منع کر رہے ہیں بار بار، یہاں تک کہ میرے بھائیو 40 دن گزر چکے ہیں، اور وہی 18 ذی الحجہ کا دن آ گیا، جمعہ کا دن تھا۔ کہتے ہیں وہ رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کے اندر حضرت عثمان نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور وہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کہاں ہیں آپ، جلدی نہیں آ رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان روزے بھی رکھ رہے تھے ان دنوں میں، کہتے ہیں روزے سے تھے حضرت عثمان، کہ ایک خواب یہ بھی ہے کہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ فرمایا کہ آئیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، افطار ساتھ میں کریں گے، کسی میں یہ ہے کہ ہم جمعہ ساتھ میں پڑھیں گے، آئیے۔ کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی حضرت عثمان نے اپنی بیوی نائلہ سے یہ کہا کہ میرا وقت آ چکا ہے،
میں خواب بھی دیکھ چکا ہوں، اور سرکار نے تو مجھے دنیا ہی میں اپنی زندگی میں بشارت دے دی تھی کہ عثمان ایسا موقع آنے والا ہے، صبر کرنا۔ شہادت کی بشارت تو اسی وقت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر جا رہے تھے تو پہاڑ ہل رہا تھا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، اے پہاڑ ٹھہر جا، یہاں پر صدیق بھی ہے اور ایک شہید بھی ہے۔ وہ شہید حضرت عثمان تھے، اسی وقت بتا دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بس وہ ایسا ہی وقت آ گیا اور ایک دم ہنگامہ کرنے والوں نے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ حضرت حسن زخمی ہو گئے، چونکہ دروازے پر پہرا وہی کر رہے تھے، زخمی ہو گئے اور اندر آ گئے۔ کنانہ بن بشر کا نام آتا ہے کہ وہ اندر آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اس طریقے سے جو ہے لوہے کی لاٹ ماری کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ بعض لوگوں نے لکھا اس کے بعد ایک دوسری لاٹ ماری کہ یہاں تک کہ کھنجر تلوار چلی تو گردن کے اوپر، تو حضرت نائلہ جو عثمان غنی کی بیوی تھی ساتھ میں بیٹھی تھی، وہ بچانے گئی تو اس کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ یہاں تک میرے بھائیوں کہتے ہیں اس میں وہیں وہ شہید ہو گئے۔ قرآن پڑھ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں، اور پہلے پارے کے آخری صفحے کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ قرآن کی آیت کھلی ہوئی تھی اور وہیں پر خون کا قطرہ گر گیا اس آیت کے اوپر، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اتنا فتنہ پھیل گیا تھا کہ حضرت علی کو پتہ چلا تو علی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عثمان کی شہادت سے میں بری ہوں۔ کسی نے کہا حضرت حذیفہ ابن یمان، جن کو فتنوں کی آگاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، بتایا تھا، ان کو پتہ چلتے ہی فرمایا اب فتنے کبھی بند نہیں ہوں گے، تلوار نکل چکی ہے، اب نیام میں نہیں جلے گی۔ اس کے بعد سے فتنے چل رہے ہیں، قیامت تک چلیں گے۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں 2 دن تک لاش پڑی رہی، اثر سے پہلے شہادت ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا۔ سنیچر کا دن پورا ہو کر رات کو کچھ لوگوں نے ہمت کی کہ چلو بھائی کسی طریقے سے حضرت عثمان کو دفنا دیں، تو حضرت عثمان کو سنیچر کا دن مکمل ہو کر اتوار کی رات میں ان کو بغیر غسل کے، جو یہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، بغیر غسل کے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ کابل سے لے کر مراکش تک حکومت کرنے والا سرکار کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، جن کو ذوالنورین کہا گیا، 2 نور والے حضرت عثمان کو۔ ایسے شخص کی شہادت ہوئی ہے، اور جنازے میں کتنے لوگ ہیں؟ صرف 17 لوگ ہیں، صرف 17 لوگوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھی ہے، اور جب نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، ان کو دفنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کے جنازے میں لاکھ لوگ آ جائیں تو وہ بڑا آدمی ہے، کسی کے جنازے میں کم آئے تو چھوٹا آدمی ہے۔ اگر چھوٹا ہوتا تو عثمان کے جنازے میں صرف 17 ہی لوگ ہیں، جبکہ وہ تو پکا ہے کہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کی قربانیاں، دیکھو میرے بھائیوں، انہوں نے ڈنڈے کھائے تو ہم انڈے کھا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کتنی قربانیاں دے کر گئے، جیسے اس ملک کے لیے 55,000 علماء پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہیں، تو آج ہم آرام سے کھا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری نسلوں کو آرام سے کھلانا ہے تو ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی۔ جیسے قربانی کے لیے بکرا ذبح کر رہے تھے تو جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا، آج بکرا ذبح کیا ہے، کل میری جان بھی دینے کا موقع آئے گا تو دے دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 منٹ زائد ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔